اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے 38 آیات کا مطالعہ کیا جا چکا ہے۔ آیت 39 تا 45 تک آج مطالعہ کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالی فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے اور نہ انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ اگرچہ سوال و جواب ہوں گے، ایک ایک عمل کا حساب بھی ہوگا، لیکن چونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، دنیا میں اس نے کیا کچھ بویا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا بویا ہے، میں کیا کر رہا ہوں دنیا کے اندر، اور اس دن مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیا جائے گا، جس طرح کہ سورہ القیامہ کے اندر فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ اس دن تو کئی چہرے بالکل تر و تازہ ہوں گے، فریش، حشاش بشاش، ان کے چہرے پر رونق ہوگی، تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کئی لوگ انتہائی خوشگوار موڈ کے اندر ہوں گے اس دن، اور کئی لوگوں کے چہرے اس دن اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اور کئی لوگوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کچھ لے کر آج ادھر آئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں سکولوں کے اندر بھی اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس دن رزلٹ آتا ہے، بچوں کے چہروں سے، طلباء کے چہروں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رزلٹ والے دن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم امتحان میں کیا کچھ لکھ کر آئے ہیں، جس دن رزلٹ ان کا اناؤنس کیا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے ہی، پھر ان کو پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ اس دن مجرم لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے اترے ہوئے چہرے، ان کے چہروں پر جو مردنی چھائی ہوئی ہوگی ان سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور فرشتے انہیں پیشانی کے بالوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف اچھال رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ آگ کی تپش سے جب گھبرائیں گے تو پانی کی طرف دوڑیں گے، اور جب کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھیں گے تو پھر واپس آگ کی طرف دوڑیں گے۔
اسی طرح یطوفون، ایک طواف یعنی چکر لگاتے رہیں گے اس آگ اور پانی کے درمیان میں۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ اہل جہنم کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد آنے والی آیات کے اندر اہل جنت کا تذکرہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آ رہی ہے سورۃ الواقعہ، اس میں پہلے اہل جنت کا تذکرہ ہوگا، پھر اہل جہنم کا تذکرہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔